زلف خوباں کی مہکتی خنکیاں یاد آئیں سایہ اشجار سے، حسن دو بالا ہوا ہے پیڑ کا، ایک جھولا جھولتی مٹیار سے۔ ہاں بھئی، یہ جو درختوں کی کمی ہے، درختوں کا جو فقدان ہے، اس سے ہم بہت سی محرومیوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ بہت سی چھاؤں تھی جس سے ہم محروم ہو گئے ہیں، بہت شادابی تھی جو اب نہیں رہی۔ جہاں درخت تھے اب وہاں دیواریں دکھائی دیتی ہیں، اور پرندوں کو گھونسلے کی جگہ بھی نہیں مل رہی۔ بچے جن شاخوں پر جھولا جھولتے تھے وہ اس سے محروم رہ گئے ہیں۔ تو بہرحال اور بہت سی خرابیاں پیدا ہوئی ہیں درختوں کے کم ہو جانوں سے، پیڑوں کے اس طرح اجڑ جانے سے۔ میں نے اس موضوع پر مختلف اصناف میں شعر کہے ہیں، میں نے قطعات بھی لکھے ہیں، میں نے نظمیں بھی لکھی ہیں، میں نے ماہیے بھی لکھے ہیں، اور اس وقت جو اس موضوع پر میں آپ کو سنا رہا ہوں وہ ایک غزل ہے۔ اور میں نے غزل جو ہے وہ آپ جانتے ہیں ہماری بڑی معروف صنف سخن ہے، اور میں نے یہی سوچا کہ صنف سخن میں بھی پولیوشن کا تذکرہ کرنا چاہیے اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ پیڑ اگانے کی ترغیب دینی چاہیے۔ غزل ملاحظہ کیجئے، جیسے کٹتے ہیں تبر کی دھار سے، کاش پیڑ اگتے اسی رفتار سے، زلف خوباں کی مہکتی خنکیاں یاد آئیں سایہ اشجار سے، حسن دو بالا ہوا ہے پیڑ کا، ایک جھولا جھولتی مٹیار سے، نیک نامی ایک شہ خوش ذوق کی، اب بھی وابستہ ہے شالامار سے، اس کے آنگن جس کے آنگن میں شجر ہوں، پھر اسے کیا غرض ہے سایہ دیوار سے۔ یاد کر مومن کا مصرع یاد کر، لا دے ایک جنگل مجھے بازار سے۔ اس میں یہ چھوٹی سی وضاحت کروں گا کہ دنیا کی بیشتر یورپ کی زبانوں میں اور یہ لفظ جنگل موجود ہے، یہ لفظ بازار موجود ہے، اور پتہ نہیں مومن کو بھی یہ بات پتہ تھا کہ نہیں تھا۔ ہاں جی، جنگل اور بازار اردو میں، فارسی میں، پنجابی میں، انگریزی میں، سب زبانوں میں موجود ہیں یہ دو لفظ۔ یاد کر مومن کا مصرع، ہو سکتا ہے مومن کو بھی نہ پتہ ہو۔ یاد کر مومن کا مصرع یاد کر، لا دے ایک جنگل مجھے بازار سے، انور آ پہنچی ہے پھر فصل بہار، پھر چھلک اٹھا چمن مہکار